یہ سال 2003 کی بات ہے۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا تھا۔ 40 سالہ مضبوط تعلقات اب نہ ہونے کے برابر تھے۔ پورے عراق میں صدام حسین کے خلاف لوگ سرگرم تھے۔ کچھ ہی دنوں میں صدام حسین کو الداہر تگرت کے علاقے سے زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس پر خطرناک ہتھیار بنانے، عراقیوں کے قتل اور القاعدہ سے تعلقات کے الزام میں عراقی کورٹ نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی تھی۔ 30 دسمبر 2006 کو عید الاضحیٰ کے پہلی صبح صدام حسین کو تختے دار پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ دوستوں، کیا وجہ تھی کہ 40 سالہ مضبوط تعلقات اس طرح خراب ہوئے کہ صدام حسین کو عراق میں گھس کر پکڑنا پڑا؟ کیا واقعہ ہی صدام حسین پہ لگائے گئے تمام الزامات صحیح تھے؟ صدام حسین ان کا مقابلہ کیوں نہ کر سکا؟ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہی سب بتانے والے ہیں۔ دوستوں، صدام حسین 28 اپریل 1937 میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ اور اس کا بھائی کینسر کی وجہ سے اس کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ صدام حسین کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کی۔ سوتیلے باپ کے غیر منصفانہ رویے سے تنگ آ کر صدام حسین نے اپنے چچا خیر اللہ طلفہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، جو بغداد میں مقیم تھے، جنہوں نے صدام حسین کی پرورش کی اور آگے چل کر اپنی بیٹی کا رشتہ صدام حسین سے کیا۔ صدام حسین نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی عراقی باتھ پارٹی جوائن کی، جو عراق کی موجودہ حکومت کے خلاف سرگرم تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عراق کے موجودہ صدر قاسم، جن کا الائنس عراقی کمیونسٹ پارٹی سے ہو چکا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ قاسم کے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے امریکہ نے عراقی باتھ پارٹی کو اقتدار میں لانے کا فیصلہ کیا۔ قاسم پر ایک ناکام حملے میں، جس میں صدام حسین بھی شامل تھا، اس کو بھی سپورٹ کرنے والا اور اس کی پلاننگ کرنے والا CIA امریکہ خود تھا۔ کچھ ہی عرصے میں قاسم پر ایک اور حملہ ہوا، جس میں قاسم مارا گیا۔ اسی دوران صدام حسین اپنے پہلے ناکام حملے کی وجہ سے کائرو میں مقیم تھا۔ قاسم کے مرنے پر وہ عراق آئے، جب باتھ پارٹی قاسم کی موت کا جشن منا رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ قاسم کی موت کا سب سے زیادہ فائدہ CIA یعنی امریکہ کو تھا۔ اس کے بعد بننے والے عراق کے صدر عارف کو بھی صدام کی بدولت ہٹا دیا گیا۔ صدام حسین امریکہ کے ساتھ الائنس بنانا چاہتا تھا، کیونکہ CIA موجودہ عراقی حکومت کے خلاف باتھ پارٹی کو اسلحہ اور مالی امداد دے رہی تھی۔ صدام حسین طاقت میں آنے کے بعد باتھ پارٹی کے لیے ایک کارساز انسان ثابت ہوا۔ اس نے عراق کی ترقی کے لیے کافی نئے پروجیکٹس شروع کیے، عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے۔ اپنے مخالفوں کو قتل کرنے کا کام بھی صدام حسین نے خود کیا، تاکہ عراق کی ترقی کے اندر اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ صدام حسین ایک سنی مسلم تھا۔ جب ایران میں امام خمینی کا انقلاب آیا تو صدام حسین اس سے زیادہ خوش نہ تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایران امریکہ کے خلاف تھا، جس کی وجہ سے صدام حسین نے امریکہ کی مدد سے ایران پر حملہ کر دیا۔ امام خمینی کے انقلاب کی کہانی ہم آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکے ہیں۔ اس جنگ میں کوئی جیت تو نہ سکا، لیکن اس جنگ نے شیعہ اور سنی مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر کئی جانیں ضائع کی۔ حالانکہ عراق میں رہنے والی اکثریت بھی شیعہ مسلمانوں کی تھی، جن سے صدام حسین بھی سخت نفرت کرتا تھا۔ امریکہ نے عراق کو ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار کے بلو پرنٹس کے فارمولے دیے، جن کا مقصد ایران میں تباہی مچانا تھا۔
8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ میں صدام حسین نے کھل کر ایران پر تباہی مچائی، لیکن سب دنیا کے بڑے ملک اس پر خاموش رہے کیونکہ یہ امریکہ کے مفاد میں تھا۔ لیکن اس جنگ کے بعد عراق کی معیشت بیٹھ چکی تھی اور کویت کے پہلے سے زیادہ تیل نکالنے پر عراق خطرے میں تھا۔ عراق کو مزید مسائل درپیش تھے کیونکہ عراق اپنا تیل ایکسپورٹ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ صدام حسین نے 1990 میں کویت پر حملہ کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کویت کو عراق کا ایک صوبہ بنا کر عراق کے حالات بہتر کر دیے جائیں، لیکن امریکہ اس سے ناخوش تھا۔ امریکہ کویت میں موجود تھا، وہاں بھاری انویسٹمنٹ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ چاہتا تھا کہ صدام حسین کبھی بھی کویت پر حملہ نہ کرے، اور صدام حسین بھی امریکہ کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ وہ کویت پر کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا۔ صدام حسین نے امریکہ کو کہا کہ کویت پر قبضہ کر کے وہ امریکہ کو بھی اور فائدے بخشے گا اور امریکہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر امریکہ اور برطانیہ نے مل کر کویت میں موجود عراقی آرمی پر حملہ کر دیا، جس سے صدام حسین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ ہار چکا تھا۔ عراق کے اندر موجود شیعہ کمیونٹی بھی صدام حسین کے خلاف تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ صدام حسین کی طاقتور حکومت کو ہٹایا جائے۔ صدام حسین بھی جان چکا تھا کہ امریکہ، جس کو وہ اپنا دوست سمجھتا ہے، وہ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ عراق پر پابندیاں لگا دی گئی تھی۔ عراق کی معیشت جو پہلے ہی کمزور تھی اور کمزور پڑ چکی تھی۔ عراق کے غریب لوگ بھوک سے مرنے لگے تھے۔ عراقی آئل ایکسپورٹ کو بین کر دیا گیا تھا۔ صدام حسین پر کیمیکل ویپنز بنانے اور ان کو امریکہ کے خلاف استعمال کرنے کا الزام بھی بار بار صدام حسین پر لگایا جا رہا تھا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں امریکہ خود صدام حسین کو ایران کے خلاف کیمیکلز ویپنز کے فارمولے دے چکا تھا۔ صدام حسین بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کا ان الزامات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے امریکی صدر جارج بش کو دعوت دی کہ وہ اس سے لائیو ٹی وی پر پروگرام کے دوران ان الزامات کو ثابت کریں۔ امریکہ دنیا بھر میں عراق کو تنہا کرنا چاہتا تھا۔ 9/11 کے واقعات میں بھی صدام حسین کو القاعدہ کے ساتھ جوڑا جانے لگا۔ صدام حسین اب نہ تو اپنے اوپر لگے الزامات کا جواب دے پا رہا تھا، کیونکہ امریکہ عراق کے اندر اور باہر دونوں جگہ صدام حسین کو تنہا کر چکا تھا۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ صدام حسین کے 2 بیٹوں اور ایک پوتے کو قتل کرنے کے بعد کچھ ہی دنوں میں صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ پورا عراق صدام حسین کی گرفتاری پر خوش تھا۔ صدام حسین کے مجسموں کو پورے عراق میں توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد صدام حسین پر 2004 سے عراقی کورٹ میں ایک کیس چلایا گیا۔ صدام حسین اور ان کے وکیل اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں عراقی کورٹ کے جج کو ہٹا کر نیا جج تعینات کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جج اب جان چکا تھا کہ صدام حسین بے گناہ ہے، اس کا ان تمام الزامات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ ہی عرصے میں صدام حسین کو نئے جج کے آنے کے بعد گلٹی قرار دے کر پھانسی دینے کا فیصلہ دے دیا گیا۔ چنانچہ 30 دسمبر کو صدام حسین کو عید الاضحیٰ کی پہلی صبح تختے دار پر لٹکا دیا گیا۔ صدام حسین کے اپنے ملک کے لوگ ہی اس کی غلطیوں کی وجہ سے ہی اس کے خلاف تھے۔
وہ نہ تو صدام حسین کو بچا سکتے تھے اور نہ ہی اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں مدد دے سکتے تھے۔ صدام حسین بار بار یہ کہتا رہا کہ وہ ابھی بھی عراق کا صدر ہے اور اسے حق ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ صدام حسین اپنے آخری لمحات میں یہ الفاظ دہراتا رہا، خدا کی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر والوں پر سلامت رہے، اور خدا ان کے ظہور میں جلدی کرے اور ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجے۔ صدام حسین کو پھانسی دینے کے بعد بھی موجودہ لوگ جن کے چہرے نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے، انہوں نے صدام حسین کی لاش کی بے حرمتی کی۔ یوں 24 سالہ عراق پر طاقتور حکومت کرنے والے صدام حسین کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن آج بھی دنیا امریکہ جیسے ملکوں سے یہ جواب جاننا چاہتی ہے کہ کہاں تھے وہ کیمیکل سے بنے ہتھیار جن کا الزام صدام حسین پر لگایا گیا؟ کیا وہ ملے یا یہ صرف صدام حسین کو ہٹانے کا ایک طریقہ تھا؟ دوستوں، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کومنٹ باکس میں آگاہ کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔